والوں نے ایک نکتہ بیان کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے بن جاؤ کہ جیسے تم بچے ہو. بچہ جب اس کے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو باپ اگر اسے نہ دے، ٹال مٹول کرے، آج نہیں کل نہیں 2 دن بعد، اگر وہ بچہ اس کے باپ سے مانگتا ہے اور باپ ٹال مٹول کرتا ہے تو بچہ رونے پہ آ جاتا ہے، چلاتا ہے، گڑگڑاتا ہے، مجھے آج چاہیے، ابھی چاہیے، اے میرے باپ مجھے دے دیجیے، یہ چیز مجھے چاہیے ہی چاہیے. تو بچے کا رونا اس کے باپ کے دل پہ حیا گزرتی ہے اور باپ کہیں سے بھی لائے بچے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو وہ حدیث کے بیان کرنے والے مفسرین کے بیان کرتے ہیں کہ رب کے سامنے اگر آپ کی رات میں تاریکی میں آنکھ کھل جائے تو یہ مت سوچنا کہ تمہاری آنکھ کھل گئی ہے، نیند میں خلل پڑ گیا ہے، تیری نیند ادھوری رہ گئی ہے، بلکہ رب کے جانب سے تم مشتاق ہو گئے ہو، رب نے تجھے پکار لیا ہے، رب کے مقرب بندے بن گئے ہو، رب تجھے کچھ دینا چاہتا ہے. اب بستر پر پڑے پڑے کروٹ مت بدلو، بلکہ وضو بنا کر خدا کے سامنے دو رکعت نوافل پڑھ لو. اور اسے نماز تہجد کہتے ہیں. جیسے ہی بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے پھر بارگاہ رب العلا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے اے رب قدیر، میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں رات کو اٹھ کر نماز پڑھوں، لیکن تو نے میری آنکھ کو کھولا ہے، مجھے نماز کے لیے اٹھایا ہے، میں تیرے سامنے سر کو جھکایا ہوں، مجھے اس چیز کی حاجت ہے، تو ہی حاجت روا ہے، مجھے عطا کر دے. میرے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، غیب سے رشتہ بھیج دے. اے رب قدیر، میرے کاروبار ترقی نہیں کر رہی ہے، تو رزق کا مالک ہے، میرے کاروبار میں شادی کر دے، مجھے خیر و برکت دے دے، میری روزی روزگار میں برکتیں دے دے. رب قدیر جیسے وہ بچہ باپ سے رو کر کہتا ہے مجھے ابھی کے ابھی چاہیے، تو دنیا کا باپ اسے کہیں سے بھی لا کر پورا کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. ایسے ہی رب تو عالم اس کی بندے کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے. لیکن ہماری معاشرے میں بیماری ہو گئی ہے، ان کو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ ہماری عادت میں ہی نہیں ہے، میری عادت کے خلاف چیز ہو گئی ہے، آنکھ کھل گئی، نیند ٹوٹ گئی، نیند میں خلل پڑ گیا. امت مسلمان افسوس سب افسوس، ہر کسی کی آنکھ نہیں کھلتی ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا، آنکھ اسی کے کھلے گی جسے رب دینا چاہے گا. اور جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، دنیا میں 1000 ہائے نمازی ہیں، کروڑ ہار لوگ رب کے سامنے میں سر سجود ہوتا ہے، ہر کوئی فریاد کرتا ہے، ہر کوئی دعائیں کرتا ہے. اب اللہ کی رحمت پر ہے کہ وہ اس کی دعا قبول کرے نہ کرے، لیکن اللہ جسے دینا چاہتا ہے اس کو جھنجھوڑ کر جگا کر دیتا ہے. حدیث کا الفاظ ہے، میں نے پڑھا، حل من سائلین، ہے کوئی مانگنے والا، چاہنے والا، فَأَتَيْتَهُ، کہ میں اس کو عطا کروں دوں. لیکن بندہ ہے کہ اللہ کی عطا سے معمول ہونا چاہتا ہے، مایوس ہونا چاہتا ہے، پھر شکایت رب کی طرف کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ مہینہ بڑی تاریخ والی مہینہ ہے کہ ہمارے اسلام میں جو 12 مہینے ہیں وہ 12 مہینے اللہ کے جانب سے ہیں، جن کی تصریحات بدلنا چاند سے منحصر ہے. چاند کے تاریخوں سے، چاند اگے گا 1 تاریخ، چاند کی 14ویں تاریخ کو آدھا مہینہ، جب چاند نہ نکلے تو ہماری آخری مہینہ. یہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اسلامی تواریخ کے بہت سارے
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی. لوگوں نے خوشحال کا بہت سارے کہانی سنے ہیں کہ یہ سخت مزاج انسان ہے. حضرت ابوبکر صدیق نرم انسان تھے. لوگوں میں یہ پریشانی ہوئی کہ یہ سخت مزاج ہے, تھوڑا سا بھی غلطی ہوگی تو سخت کر دیں کہ نبی کی موجودگی میں کئی لوگوں کے بارے میں انہوں نے سر تلوار نکالی کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم دے کے سر مارو. اتنا سخت مزاج کہ آپ لوگوں نے کسی سے سنا ہوگا کہ جب شیطان چلتا کسی رستے سے اور عمر فاروق کا اسی رستے سے گزر ہوگا تو شیطان رستہ بدل دیتا. اتنا سخت مزاج انسان تھے. اسی عمر فاروق کا دور ایمان کی حرارت اور مضبوطی. ایک گھر میں ماں اور بیٹی, دودھ کا کاروبار, بھیڑ کا, بکری کا, گائے کا دودھ ملانے کر وہ بیچتی. تو مثلاً 5 لیٹر دودھ ہے اور 1 لیٹر کر کے دینا ہے 6 آدمی ہے, تو 5 لیٹر دودھ میں 6 آدمی کو کیسے دیں گے؟ 1 لیٹر تو 5 آدمی کو ہوگا. ماں کہتی ہے کہ تھوڑا سا پانی ملا دے 6 لیٹر بن جائے گا اور 1 لیٹر سب کو دے. بیٹی نے جب اس بات کو سنا تو کہا ہے کہ اے میری ماں, کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ 1 لیٹر پانی ملا کر تم اپنی حشر کو کیوں خراب کرنا چاہتی ہے؟ ماں کہتی ہے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے, اور 5 لیٹر دودھ میں 1 لیٹر پانی, کوئی ملاوٹ زیادہ ہے نہیں, دودھ جیسا ہی لگے گا, دودھ ہی ہوگا, اس میں کوئی زیادہ خرابی ہوگی نہیں, ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ عمر فاروق کا خلافت ہے, اگر انہیں پتا چل گیا تو تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے. تو ماں کہتی ہے کہ ہمارے دونوں کے درمیان میں تیسرا کوئی حائل نہیں ہے, کون دیکھے گا, کون بتائے گا عمر سے؟ حضرت عمر راتوں کو جیسے ان کا معمول تھا اپنی خلافت میں لوگوں کے دروازے سے گزرنا, لوگوں کی باتوں کو سننا کہ کہاں کس طرح کی شادی ہے, کہاں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق اتنا سخت مزاج تھے, اگر کسی کے گھر میں فاقہ ہوتا, اپنے بچوں کی رونے کی آواز آتی اور ماں کہتی بیٹا بیٹا صبح کچھ کھلا دیں گے, ابھی آرام سے سو جاؤ, آرام چپ کر لو, مت رو. تو عمر فاروق اپنے پیٹھ میں گندم کی بوری لا کر ان کے گھر کے دروازے تک چھوڑ کے آتے تھے. ان کا معمول تھا گھروں کی آواز کو سن کر ان کی حاجت کو پوری کرنے کی. حضرت عمر فاروق نے اس واقعے کو سنا کہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے دور خلافت عمر فاروق کا دور خلافت ہے, ان کی خلافت میں ہم بس رہے ہیں, یہ بات اگر عمر فاروق کو پتہ چل گئی کہ تمہارا گردن اڑا دیا جائے گا, سر تن سے جدا ہو جائے گا, تم اس طرح کی باتیں مت کرو, اس طرح کی حرکت مت کرو. ماں کہتی ہے کہ ہمارے اس کام کو, اس حرکت کو دیکھ کون رہا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے ایمان پر قربان کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ خالق حقیقی دیکھ رہا ہے. اس اللہ سے ڈر جس اللہ کی طرف تجھے لوٹ کر جانا